الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسم ولا من القرآن إلا رسم عامرهم مساجدهم عامرهم وهي خراب من الهدى إلى آخره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگوں، میرے بھائیوں، جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ جگہ اللہ کے یہاں سب سے محبوب جگہ ہے. دنیا کی ساری مساجد، جہاں کہیں مسجدیں بنائی جائیں، اس کا لنک اور اس کا کنیکشن کعبۃ اللہ کے ساتھ ہوگا، اور اسی کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو نماز پڑھی جائے گی. اسی لیے علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن کعبۃ اللہ کے ساتھ ساری دنیا کی مسجدوں کو جگہ، مسجد کی جو جگہ ہے اس کو کعبۃ اللہ کے ساتھ ملا کر کے اللہ اس کو جنت میں لے جائیں گے. ایک یہودی نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بتاؤ دنیا میں محبوب جگہ اللہ کو کون سی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی تمہیں جواب دیتا ہوں. انتظار کر رہے تھے جبرائیل علیہ السلام کا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کبھی کوئی بات بیان نہیں فرمائی. پتہ نہیں ہوتا فوراً انتظار فرماتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور کوئی پیغام لے کر نہیں آئے تھے، صرف ملنے کے لیے آئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھا کہ یہ سوال کر رہا ہے سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ تو کہا مجھے پتہ نہیں ہے. کہا جاؤ اللہ کو پوچھ کر آؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس تشریف لے گئے، اور واپس آئے تو بہت خوش تھے. اب سوال یہ کرنا تھا کہ آپ میرا پیغام لے کر آئے؟ یوں سوال کرنا تھا کہ جبرائیل آپ اللہ سے میرا پیغام لے کر آئے کہ نہیں آئے؟ بجائے اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے یہ سوال کیا کہ میں آج اللہ کے اتنے قریب ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اس لیے میں خوش ہوں.
اللہ کے قریب جبرائیل علیہ السلام اتنے قریب ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. یہ بات جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمائی. فرمایا کتنا قریب ہوئے؟ کہا میرے اور اللہ کے درمیان میں 70 پردے باقی رہ گئے. اتنا قریب ہو گیا میں، اتنا قریب. سوال کیا تھا؟ کون سی محبوب جگہ ہے؟ پوچھ کر آؤ. دنیا میں سب سے پیاری جگہ which is the beloved place in the eyes of Allah، کون سی محبوب جگہ؟ اللہ نے اس کا جواب دینے کے لیے جبرائیل کو اپنے قریب کیا. وہ جبرائیل اتنے خوش ہے اللہ کے قریب ہونے سے. وہ میرا محبوب معراج میں گیا، وہ کتنا اللہ سے قریب ہوا ہوگا، اندازہ تو کیجیے. جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے تھے. فرمایا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ میں نے تمہیں پوچھنے کے لیے بھیجا تھا کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ پوچھ کر آئے. کہاں؟ اللہ نے بیان فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو سب سے پیاری جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بدتر جگہ اللہ کی نگاہ میں مارکیٹ ہے. ہر وقت جھوٹ، دغا بازی، بدنگاہی، زنا عام ہوتا ہے. اور سب سے پیاری جگہ مسجد. وہ سمجھتے ہو میری بات کہ بے ہوش ہو گئے ہیں؟ اور ہوتا کیا ہے، ہم مارکیٹ میں ٹائم زیادہ لگاتے ہیں اور مسجد میں کم سے کم، بس فرض ختم. حالانکہ مسجد بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس کی نسبت بہت بڑی ہے اللہ کے ساتھ. اسی لیے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہتے تھے لوگ. حالانکہ اونٹنی کبھی جنت میں نہیں جائے گی. اونٹنی کو کیا مطلب ہے جنت سے؟ تو انسان جنات جائیں گے. اونٹنی کیا کرے گی؟ اندر میں جا کے ایپل کھائے گی انسان. لیکن چونکہ یہاں قرآن کریم میں اور اس زمانے کے لوگوں نے اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، تو اللہ نے اس اونٹنی کو بھی جنت عطا فرما دی ہے، وہ بھی جنت میں جائے گی. ہماری اس گھر کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، مسجدوں کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. تو اللہ کہتے ہیں صحیح روایت جو میرے گھر میں آتا ہے، اس روایت کو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں نقل کیا ہے کہ جو میرے گھر میں آتا ہے، میں اللہ اس کا میزبان ہوں، وہ میرا مہمان ہے. وہ میرا مہمان ہے، میرے گھر میں آتا ہے. اور اللہ کا جو مہمان بن جائے نا تو پھر دیکھنے کا کیا ہے. اسی لیے ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جو اللہ کے گھر میں زیادہ ٹائم دیتا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آباد کرتا ہے. اس کے لیے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا جب بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے، نہ ذکر کرتا ہے، نہ تلاوت کرتا ہے، نہ کچھ نماز پڑھتا ہے، صرف بیٹھا ہوا ہے وضو کے ساتھ، وہ سانس بھی لے تو ہر سانس پر اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. سانس بھی لے. اللہ کے گھر کی برکتیں، رحمتیں بہت زیادہ. اسی لیے روایت میں آتا ہے جو آدمی اللہ کے گھر میں کثرت سے آتا ہے، اللہ کے گھر میں گھر سے نکلتا ہے چلتا ہوا وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، یا اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کی نیت سے آتا ہے، چلو وضو یہیں کر لیا یا گھر پر کر لیا، لیکن اللہ کے گھر پر آتا ہے نماز کی نیت سے، اس کے ہر قدم پر اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. ہر قدم پر جنت کے درجات بلند ہیں، ہر قدم پر اس کو نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اسی لیے ترمذی شریف میں ہے جب تم راستے میں آؤ تو انگلیاں نہ چٹکھاؤ. چٹکھا ایسی آواز کرتے ہیں نا، انگلیاں اس لیے کہ تم نماز میں ہو. کبھی راستے میں چل رہا ہے، نماز میں کہاں ہے؟
نہیں، تم مسجد میں آ رہے ہو گویا کہ تم نماز میں ہو. مسجد میں آ کے بیٹھے نا، یہاں آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا، 15 منٹ بس اللہ کو یاد کرتا رہا. فرمایا تمہارا ہر سیکنڈ ہر منٹ نماز میں لکھا جاتا ہے. یہ ہے یعمر مساجد اللہ. مسجد کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ اس کی 2 تفسیریں. ایک تو مسجد کو بنانے والے اور ایک مسجد کو آباد کرنے والے. frequently come to مسجد، زیادہ سے زیادہ مسجد میں آتے ہیں، کبھی ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. چلو مسجد میں چلو. فرمایا وہ کون ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک، یہی لوگ ہیں ان یکونوا من المہتدین، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہے. تو میری بات سمجھتی ہے؟ قرآن کی بات کہہ رہا ہوں میں. کس کو کیا بیان کر رہا ہوں میں؟ قرآن کو بیان کر رہا ہوں میں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب کوئی بندہ مسجد میں کثرت سے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم ان کی کمپنی میں بیٹھو. تو نہیں سمجھے کیا کچھ کہہ رہا ہوں؟ حدیث سنا رہا ہوں بھائی، گیپ کی بات نہیں. اللہ میری حفاظت فرمائے. ہاں، یوں کہنا چاہیے انسانوں تم فرشتوں کی کمپنی میں بیٹھو. فرشتے پاک ہیں، نورانی مخلوق ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے فرشتوں سے؟ تم میرے اس بندے کی کمپنی میں بیٹھو. ہوش میں ہو؟ ہوش میں ہو؟ آگے سناؤں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نماز میں فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں. اللہ کا بندہ ہے، ہر وقت اللہ کے گھر میں آتا ہے نماز کے لیے، ہر وقت آتا ہے. آگے سنو حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، جب وہ بندہ کسی بیماری کی وجہ سے نماز میں نہیں آ سکا، یا کوئی ایمرجنسی کام پر گیا، کوئی اپوائنٹمنٹ ہو گیا، نہیں پہنچ سکا، تو اس وقت فرشتے مسجد میں جب ہر نماز میں اس کو ملنے کے لیے آتے تھے، اس نماز میں وہ نہیں ہے تو وہ آپس میں پوچھتے فلاں ہمارا بھائی کدھر گیا، فلاں ہمارا اللہ کا بندہ کدھر گیا. کوئی کہتا ہے وہ فلاں جگہ ہاسپٹل میں ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں کام میں فلاں ہے، تو کہتے چلو ہم اس کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں، اور اس کے کام میں کوئی ضرورت پڑے تو ہم اس کی مدد بھی کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے والوں کا اکرام اللہ کر رہا ہے فرشتوں کے ذریعے. ہاں، اس لیے مسجد تو ماشاءاللہ خوبصورت ہے، لیکن مسجد میں آنے والے مصلی نہیں ہے. کوشش کرو ہر نماز کے لیے آنے کی. کہیں بھی مسجد ہو چلی جاؤ ہر نماز کے لیے. اور ویسے بھی فجر اور عصر میں تو فرشتے موجود ہوتے ہیں، یہ تو صحیح حدیث بخاری شریف کی ہے. اور اللہ ان سے پوچھتا بھی ہے، اللہ asking them where did you coming from, which mosque, how many and who were there in that masjid. کون تھا اس میں؟ ہمارا نام ہی نہ ہو تو پھر فجر کا بھی نہیں، عصر کا بھی نہیں، کیسے مغفرت ہوگی پھر؟ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، سنو، لا يبقى من الاسلام الا اسم. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اسلام نام کا رہ جائے گا. نام ہے، میرا نام سلیمان، میرا نام ابراہیم، میرا نام قاسم، میرا نام خدیجہ، میرا نام فاطمہ، نام رہ جائے گا. اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے. لا يبقى من الاسلام الا اسم، نام رہ جائے گا مسلمانوں کا. قیامت کی نشانی ہے.
آگے فرمایا ولا من القرآنی الا رسم، قرآن نہیں رہے گا مگر قرآن رسم بن جائے گا. کسی کے پاس توفیق نہیں قرآن پڑھنے کی. ہاں کوئی بابا مر گیا، کوئی ماما مر گیا، کوئی پڑوسی مر گیا تو کہیں یاسین پڑھ دی، یا سکرات میں تو یاسین پڑھ دی، یا کوئی مصیبت ہے تو آیت الکرسی پڑھ دی. رسم رہ جائے گی، فلاں وقت پڑھ لیں گے فلاں، لیکن باقاعدہ قرآن پڑھنے والا کا کوئی نہیں ہوگا. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. آگے فرمایا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجدہم آمرہم، مسجدیں بڑی بڑی ہوگی، مسجدیں بڑی بڑی ہوگی، اللہ اکبر، لیکن مسجد میں لوگ نہیں آئیں گے ہدایت والے ہدایت لینے کے لیے. قیامت کی نشانی ہے یہ. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجدیں نہ بناؤ، مسجدیں خوب بناؤ، ہر محلے میں بناؤ تاکہ ہر آدمی کے لیے مسجد میں جانا آسان ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نبی تمہارے لیے پچھلے کسی نبی کے لیے ہم نے یہ معجزہ نہیں دیا. میرے نبی ہم نے آپ کو 7 انعاموں میں سے ایک بڑا انعام یہ دیا، ساری دنیا کی زمین، کیا کہہ رہا ہوں میں، ساری دنیا کی زمین، چاہے تم سمندر میں ہو کشتی کے اندر، چاہے تم پلین کے اندر میں ہو، چاہے تم بس کے اندر ہو، چاہے تم چلتے پھرتے گاڑی میں ہو، کہیں بھی ہو، ساری دنیا کی زمین میں جہاں کہیں اگر ناپاک نہیں، وہ جگہ ناپاک نہیں ہے، ٹوائلٹ نہیں، باتھ روم نہیں، تو جہاں کہیں تم نماز پڑھو گے اللہ تمہاری نماز کو قبول کر لے گا. میری بات سن میں آ رہی ہے؟ یہ انعام صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. لیکن پھر بھی فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ جگہ جگہ مسجد بناؤ، ہر محلے میں مسجد بناؤ. کیوں؟ تاکہ مسجد میں آنا ضروری ہے. لا صلاۃ لجار الا المسجد، پڑوسیوں تم گھر میں نماز پڑھتے ہو، میرا آقا کہہ رہے ہیں تمہاری گھر میں نماز نہیں ہوئی مگر مسجد میں. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ بہت آسان ہے پڑھ لینا. ہاں مجبوری الگ بات ہے، بغیر مجبوری کے مسجد میں نہ آئے. فرمایا میرے آقا نے لا صلاۃ لجار، قریب میں رہنے والوں کی نماز نہیں، الا بالمسجد، مگر مسجد میں. آؤ مسجد بنانے کا حکم دیا، اس میں ایک نماز نہیں، سارے مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، میں تمہیں 27 نماز کا ثواب دوں گا. مسجد اللہ کا گھر ہے بھائیو. ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں مسجد کی مدد کرتے ہیں لیکن خود مسجد میں نہیں آتے. میں سب کو کہہ رہا ہوں، چاہے متولی ٹرسٹی ہو، چاہے ہم ہو، میں ہوں، تم ہو، سب کو میرے نبی کا فرمان ہے. ہم خرچ کرتے ہیں لیکن کیا کہہ رہا ہوں میں، عامر مساجد عامر، مساجد تعمیر تو کرتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے. قیامت کی نشانی ہے. فرمایا مسجد میں اگر کوئی ویکیوم کرے، ہوور کر دے، ایک آدمی ہوور کر دے مسجد میں اور آپ اس کو، سیٹ صاحب ہیں ہم کیسے کریں گے؟ میرے اللہ کا گھر ہے، میرا گھر نہیں. ہم اپنے گھروں میں تو 1000 اللہ کو پاؤں لگائیں گے، اللہ کا گھر فرمایا اس میں تم، علماء فرماتے ہیں اس میں تم ایک مرتبہ جھاڑو دو گے، ایک مرتبہ ہوور کرو گے. فرمایا ایسا ہی سمجھو کہ تم دل کا ہوور کر رہے ہو، اپنے دل کا ہوور کر رہے ہو، اپنے دل کو صاف کر رہے ہو. تاریخ کی کتاب میں دیکھ لیجئے، خطیب بغدادی نے لکھا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ہوش میں ہو نا؟ نہیں ہوش میں نہیں ہو آپ لوگ؟ جاگ رہے ہو؟ سنو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہفتہ مسجد میں جھاڑو دیتے تھے اور وقت کے امیر المومنین ہے، مالدار نہیں، امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے، مدینہ منورہ نہیں، 22 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت ہے کہ مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہوئے وہاں کے لوگوں نے چابی دے دی، ہم لڑیں گے نہیں. آپ کی نشانی تو تورات میں اور زبور میں اور انجیل میں بیان کی گئی ہے.
मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। ये है उमर फारूक। तो एक साहबी आगे बढ़े, हजरत आप हमें दे दीजिए, ये कचरा साफ करके हम बाहर डालेंगे। आज तो मस्जिद में कोई चीज पड़ी हुई हो, हम उसको उठाने के लिए तैयार नहीं। एक कचरा भी मस्जिद में पड़ा, उसने उसको उठा करके हम बाहर डालेंगे, बहुत पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा, क्योंकि मेरे दिल में है ये मेरे अल्लाह का घर है और अल्लाह को जगह बड़ी महबूब है। उस मस्जिद की मैं किसी तरह भी खिदमत करूंगा, यकीनन अल्लाह मुझसे राजी हो जाएगा। मेरे घर का कोई आकर झाड़ू दे और अगर कोई आदमी कोई वैक्यूम कर दे, हुवर कर दे, तो मेरे दिल में खुशी होती है। अल्लाह का घर है, उसको कोई साफ करे और उसके अंदर में खुशबू लगाए। और मस्जिद नबवी में एक मर्तबा किसी ने कैंडल जलाई, लाइट जलाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया किसने जलाई? फरमाया फुला साहबी ने। फरमाया अगर मेरे पास एक बेटी और होती तो मैं उसके निकाह में दे देता। बात समझ में आ रही है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते अल्लाह अकबर। फरमाया नहीं, ये कचरा में उठा करके बाहर डालूंगा। 22 लाख मुरब्बा मील मेरी हुकूमत है, उस हुकूमत से बढ़कर इतना कचरा बाहर उठाने का सवाब ज्यादा है, इसका दर्जा ज्यादा है। हम समझते हैं बस ट्रस्टी सब कुछ करते रहे, हम ना करें। ये ट्रस्टी का मकान नहीं, हम सबका मकान है, हम अल्लाह का घर है, हम सबकी जिम्मेदारी है इसकी। अल्लाह के घर को कोई बुरी नजर से नहीं देखता, मोहब्बत और प्यार से देखता है। हारून रशीद का जमाना है, वक्त है ना, हारून रशीद का जमाना है। अजीब बात, चलो सुनाऊं एक बात और एक और आएगी। हारून रशीद कह रहे हैं कि पूरी हुकूमत में ऐलान कर दिया मैं एक मस्जिद बनाने वाला हूं, उस मस्जिद का खर्चा सिर्फ मेरा होगा, उसमें कोई आदमी जर्रा बराबर खर्चा नहीं देगा, चंदा नहीं करेंगे हम और न किसी का चंदा कबूल किया जाएगा। ऐलान कर दिया। और ये तो वक्त का बादशाह है, इज द किंग ऑफ द टाइम। ऐलान कर दिया पूरे शहर में। बड़ी हुकूमत थी हारून रशीद की। तो एक मजदूर था लकड़ियों का काम करने वाला, उसने सुना तो रात में अल्लाह के सामने गिर गिरा कर रोकर कहने वाला, ए मेरे अल्लाह ये क्या बात हुई, तेरा घर बना जा रहा है और उसमें हमको मना कर दिया कि तुम कुछ नहीं दे सकते, मैं तो देकर रहूंगा अल्लाह, तेरे घर में कुछ भी हो जाए मैं तो देकर रहूंगा, मैं तेरे घर की मदद जरूर करूंगा, मैं करना चाहता हूं। ये कहकर अल्लाह से दुआ करता रहा। नेक्स्ट डे पूरा दिन काम करता रहा। शाम में जो भी मजदूरी मिली उसने उससे ईंट खरीदी, वो ब्रिक्स और पत्थर खरीदे और रात के अंधेरे में कोई न देखे चुपचाप से जाकर हारून रशीद ने वो सामान मस्जिद बनाने का जहां डलवाया था उसमें डाल कर आ गया। किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। बस तो काम तो शुरू, इसने अपना काम कर लिया, फिर बिजी हो गया अपने काम में। मस्जिद तैयार हो गई, कई महीनों के बाद रेडी हो गई। हारून रशीद कहता है मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने 2 मकान जन्नत में देखे, इस पर लिखा हुआ था हारून रशीद और दूसरे पर उस कोई मजदूर का नाम लिखा हुआ है। मैं परेशान, मकान मैंने बनाया, मेरी पड़ोस में किसका बंगला हुआ? आंख तो खुल गई, सुबह परेशान है क्या भाई ये कौन आदमी है, इसको तलाश करो, इस नाम का जो उस बंगले पर लिखा हुआ है। तलाश किया, पता चला फलां गांव में एक मजदूर है, गरीब आदमी है, वो है, बुला पकड़ के ले आओ। लाया गया उसको। हारून रशीद ने पूछा बताओ तुमने कोई नेक काम किया है? कहा नहीं है, मैं नमाज पढ़ता हूं, इबादत रोजा वगैरह, मैंने कोई काम नहीं किया। नहीं कुछ तो किया होगा, मैंने भी अल्लाह का घर बनाया, तुमने तो नहीं बनाया है, फिर मेरे पड़ोस में तेरा मकान कैसे हुआ? और वो भी सिमिलर, कोई फर्क नहीं, नो डिफरेंसेस। तो उसने कहा हाँ माफ कीजिए बादशाह सलामत, एक बात है कि मेरा दिल चाहता था मैं अल्लाह तेरा घर बनाऊं,
لیکن گھر تو نہیں بنا سکتا تھا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، تو میں نے سوچا کچھ حصہ ڈال دوں اللہ تیرے گھر میں، تو میں نے کچھ برکس جو تھی وہ آپ کے سامان کے اندر رکھ کر چپ چاپ چلا گیا تھا. کہا ہاں یہی بات ہے، تیری اخلاص کی وجہ سے اللہ نے جنت میں تیرا مکان بنا دیا ہے. میرے نبی کا فرمان ہے من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کا مکان بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا مکان بنائے گا. اور ایک روایت میں من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اس کے جیسا مکان بنائے گا. اور اس کے جیسا کا کیا مطلب؟ میں نے 5 بریک کے پیسے دیے تو 5 بریک جتنا مکان جنت میں ہوگا کہ میرا پیر بھی نہ جائے اندر میں. فرمایا نے دوسری حدیث میں جو آدمی چڑیا کے گھونسلے کے برابر، چڑیا کے مکان کے برابر اللہ کے گھر کی مدد کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی شان کے مطابق افضلہ کا ذکر حدیث میں، اس کی شان کے مطابق اللہ اس کا مکان بنائے گا. کیا سناؤں؟ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے. آپ کی اونٹنی ایک جگہ بیٹھی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے، پھر اٹھ گئی، آگے چلی، چکر لگا کر واپس آئی، پھر وہیں پر بیٹھ گئی اور ایک منہ بند کر کے آواز کرنے لگی، منہ بند کر کے آواز کرنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اتنی کہہ رہی سامان اتارو، اس گھر میں آپ مہمان بنو گے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں سامان لے گئے، پھر آگے چلے اور کچھ دن کے بعد جب آگے تشریف لے گئے فرمایا یہ جگہ کس کی ہے؟ یہاں پر اونٹنی آئی تھی، چکر لگایا تھا. فرمایا یہ تو 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے، پراپرٹی ہے، اس کا نام سہل اور سہیل ہے، جن کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی پراپرٹی. فرمایا ان کو بلاؤ. کہا یہ پراپرٹی ہمیں بیچ دو. کہا فری میں لے لو، عطیہ میں لے لو، آپ تو نبی ہے. فرمایا نہیں تم یتیم ہو، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ یہ پیسے لو. اعلان کیا صحاباؤں میں سے کون ہے جو اس مسجد کو خریدے، یعنی اس جگہ کو خریدے؟ کون ہے جو بولے؟ سب سے پہلے انگلی اٹھانے والا وہ آدمی ہے جو ہر وقت نبی کے سامنے آگے تھا. نبی ایمان لانے میں سب سے پہلے، ایمان لانے کے بعد خرچہ کرنے میں سب سے پہلے، ہجرت میں سب سے پہلے، غار میں سب سے پہلے، مدینہ منورہ میں سب سے پہلے وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کھڑے ہو گئے، فرمایا میں 10 دینار میں اس زمین کو خریدتا ہوں. اللہ کے رسول لیجئے آج کتنے سال ہو گئے مسجد نبوی بننے کے؟ 1400 سال سے زیادہ. جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، جتنے لوگ قرآن پڑھیں گے، جتنے صلاۃ و سلام پڑھیں گے، جتنے لوگ ذکر کریں گے، سارا ثواب صدیق اکبر کو پہنچتا رہے گا. مسجد بنانے کی تیاری کرنی تھی، بنائیں کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے کوئی سیٹھ نہیں، کوئی چودھری نہیں، ہم ہی پتھر لائیں گے، ہم ہی مکان بنائیں گے. اللہ کے نبی پتھر اٹھا کر لاتے تھے، صحابہ کرام اپنے شولڈر پر پتھر اٹھا کر لاتے تھے. عمار ابن یاسر 2 پتھر اٹھا کر لاتے تھے. پوچھا عمار چوٹ آئے گی، لگ جائے گا، کیا بات ہے؟ فرمایا نبی کچھ نہیں، ایک میری طرف سے، میرے نبی ایک آپ کی محبت میں آپ کی طرف سے. اور مسجد بنائی. کتنی عالیشان مسجد ہے، نہیں دیکھ رہے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو شروع کا حصہ ہے نا. تو بھائی بہت آگے نکل گیا، وقت ختم ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں اللہ کا گھر اللہ کو محبوب ہے. سب سے محبوب جگہ اگر کوئی اللہ کو ہے حدیث میں احب البلاد الی اللہ مساجدها، اور سب سے بدتر جگہ اگر کوئی ہے وہ کون سی؟ وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، مارکیٹ ہے. اس لیے کہ مارکیٹ میں ہم ٹائم لگاتے ہیں، وہاں گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، وہاں چوری ہوتی ہے، وہاں زنا ہوتا ہے، وہاں جھوٹ ہوتا ہے، دغا ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے. ایسی جگہوں میں اللہ کی لعنت ہوتی ہے. کام کر لو، ختم ہو، آگے بڑھو، اپنے کام پورا کر کے آ جاؤ. زیادہ ٹائم اللہ کے گھر میں لگائیں گے، اللہ کے فرشتے ہر منٹ دعا کرتے رہیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.